جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر کالی کملی والے تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا لگتے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی ابا آپ اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیں۔ سمجھ گئے تنگی ہے، چادر پھینک دی، تشریف لائے، پوچھا کیا بات، عرض کی ابا اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سید فاطمہ الزہرا نماز پڑھتی پڑھتی گر پڑی مصلی پہ، پوچھا لخت جگر کیا ہوا، نور نظر کیا ہوا، یہ بات کیا بنی، رونے لگی ابا آج تیری بیٹی کا 5 دل کا فاقہ ہے، 5 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کوئی شے دستیاب نہیں، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں، اس لیے کمزوری آ گئی، اس لیے گر گئی ہوں۔ سرکار نے فرمایا لگتے جگر مصلا اٹھا، فاطمہ الزہرا نے مصلا اٹھایا، دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹی جتنا سونا چاہو اٹھا لو، پر یاد رکھو اس کی ذمہ داری بھی، اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا۔ خدا کی قسم پیغمبر کی لخت جگر نے سونے پہ تھوک کر مصلا ڈال دیا، میں اس سونے کا کیا کروں گی؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سارے صحابہ کے سردار صدیق اکبر دوپہر کے وقت مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں دھوم میں بیٹھے ہیں، فاروق اعظم آئے، پوچھا ابو بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، ابھی سے کیوں بیٹھے؟ فرمایا فاروق 2 دل کی بھوک نے بے-تاب کر دیا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے، 3 دن کی بھوک نے تنگ کر دیا، میں بھی گھر سے نکل آیا۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان حضرات سے وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر 3 حضرات تشریف لے گئے، پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری مکان پہ نہیں ہے، گھر والی نے کہا گھر والا نہیں ہے تو گھر والی تو ہے، تشریف رکھیں آپ۔ کھانا پکایا سامنے رکھا، آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھتے ہوئے فرمایا 5 دن کا تو میرا فاقہ ہے، میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے پہنچا کے آؤ۔ اور بڑی عظیم بات ہے، شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا، پلسرات لگی ہوگی، انبیاء گزر رہے ہوں گے، رسول گزریں گے، پیغمبر گزریں گے، کتب گزریں گے، ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، اولیاء کرام گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، ساری دنیا گزر رہی ہوگی، آئے گی کالی کملی والے کی لخت جگر کی باری، فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے یوسف علیہ السلام، اے یعقوب علیہ السلام، او سارے نبیوں رسولوں صحابہ کرام کی جماعت، قطبوں ابدالوں، عبد القادر جیلانی، بہاء الحق زکریا ملتانی، علی احمد حجویری، معین الدین چشتی میری، بابا فرید، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جو قرآن کریم کی اتنی ماہر تھی، بیمار ہیں، سیدنا علی مرتضی سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا علی میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے، گھر میں پیسہ نہیں، سوچا لاؤں گا۔ باہر سے کوئی آیا اور اس نے حضرت علی نے ایک انار لا کے دے دیا سیدہ فاطمہ الزہرا کو، ابھی کھایا نہیں، دروازے پہ کسی فقیر نے آ کے دستک دے دی، وہ انار اس فقیر کو دے دیا۔ ابھی وہ دور نہیں گیا تھا کہ کوئی 10 انار دینے والا بھی آ گیا۔ علی مرتضیٰ نے ایک انار دیا کہ یہ اور اللہ نے انار بھیج دیا، اب تو کھا لے۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ایک کیوں 10 لوں گی، وہ پورے کرو۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ 10 آئے ہیں؟ فرمایا قرآن میں نہیں آتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو خدا کے نام پر دے گا اس کو 10 دنیا میں ملے گا، 70 آخرت میں ملے گا، میرے 10 پورے کرو۔ قرآن کی مہارت تھی۔ ایک تو ان کی توحید آپ نے دیکھی نا پہلے، شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ معاذ اللہ، وہ تو معاذ اللہ، معاذ اللہ، وہ تو وہی۔ یہ توحید ہے ان لوگوں کو، توحید ہے۔ حوالہ میرے پاس موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ تھی ان کی توحید۔ اور اب بتانے لگا ہوں ان کی معرفت۔ کیا بتانے لگا ہوں؟ بس یہ سن لیں اور بات ختم۔ ان کی معرفت، یہ میرے ہاتھ میں مولوی اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کی کتاب الافاظات الیومیہ والافادات القومی کی جلد نمبر 9 ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 182 اور 183۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ میرے حیدرآبادی ماموں بڑے درویش اور عارف کامل بزرگ تھے، درویش بھی اور عارف کامل بزرگ۔ ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہوگا اور یاد بھی رکھنا ہوگا۔ پھر یہ لکھا ہے کہ لیکن ان کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی تھی، یعنی بزرگ بھی، درویش بھی اور صاحب حکمت ربانی بھی۔ تو ایسے آزاد بزرگ نے بھی شریعت کا اتنا پاس کیا کہ منبر پر اپنی تکفیر کو گوارا کیا۔ اس حفاظت شریعت کا ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا۔ حیدرآباد سے مولوی اشرف علی تھانوی کے ولی بزرگ درویش اور عارف کامل حکیم ماموں جان حیدرآباد سے اول بار کانپور میں تشریف لائے، تو چونکہ جلے بنے بہت تھے، ان کے عارف درویش بزرگ جلے بنے ہوتے ہیں، چونکہ جلے بنے بہت تھے ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ عبد الرحمن خان مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے، ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے۔ حقائق و معارف تھے ان کے پاس جناب، معتقد ہوئے۔ عرض کیا کہ حضرت واضح فرمائیے تاکہ سب مسلمان منتفع ہوں۔ ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب اندازانہ، عجیب آزادانہ رندانہ دیا۔ واز کی درخواست کی، اس کا جواب کہا کہ خان صاحب میں اور واز صلاح کار کو جاؤ من خراب کو جا۔ پھر جب زیادہ اصرار کیا کہا کہ ہاں ایک طرح کہہ سکتا ہوں۔ کیا؟ واز ایک طرح کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے، میں واز کر دوں گا۔ عبد الرحمن خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے کہ ایسا طریقہ کیا ہوگا کہ جس کا انتظام نہ ہو سکے۔ یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے جس کا ہم انتظام کریں اور آپ باز گئیں؟ ماموں صاحب بولے، توجہ ہے، ماموں صاحب بولے
میں بالکل ننگا ہو کر ہنسے نہیں، میں بالکل ننگا ہو کر، بات سنیں، میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے، دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں، بڑوا ہے رے بھڑوا، بڑوا ہے رے بھڑوا، اور اس وقت میں حقائق کو معرف بیان کروں۔ لیجیے جناب، لیجیے، لیجیے، یہ ہے جناب والا معرفت، یہ ہے جناب ان کی حقیقت، یہ ہے ان کی بزرگی، یہ ہے ان کی درویشی، اور یہ ہے ان کے حکیمانہ کلمات، اور یہ ہے ان کی محققانہ باتیں، اور یہ حضرت تھانوی کے ماموں جان۔ پھر ماشاءاللہ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، اور یہ ان کے واز کا موقع ہے جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھانوی صاحب کے صحیح عقیدت مند مولوی ضیاء اللہ شاہ بخاری یا بگھوڑا عطاء الرحمان یا بگھوڑے ان کے مولوی جو کئی مرتبہ ہم سے بھاگ چکے ہوئے اور ہمارے پرانے سوالات ان کے سر کے اوپر کر دیں، جن کا جواب ابھی تک وہ نہیں دے سکے، وہ اگر اپنے تھانوی صاحب کی طرف اپنی جو نسبت روحانی کرتے ہیں یہ حلال کی نسبت کرتے ہیں، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ تھانوی جی کی عارف کامل بزرگ درویش ماموں کے طریقے سے کم از کم ایک مرتبہ شاہ اور عطاء الرحمان دونوں گجرات کے اندر اس طریقے سے واز کر کے دکھا دے، ہم مان لیں گے کہ یہ پکے توحیدیے ہیں، ہم تسلیم کر لیں گے کہ یہ پکے دیوبندیے ہیں، وگرنہ پھر ان کو دیوبندی اور توحیدیے کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور باقی قسطیں سن لیجئے کہ باقی قسطیں باقی ہیں، بہت ساری ہیں، ڈھیر ساری ہیں، اگر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی ان کو ساتھ لے کر پھر حاضر ہوں گے۔